مناسبت سے میں آپ کے چند اقوال اور اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ اس سے آپ کے عقیدے کا انداز ہو جائے کہ آپ جب اس دنیا سے اٹھے تو آپ کس عقیدے کے حامل تھے۔ برائے خوشنودی حضرت اللہم صلی علی محمد و در صلوات ایک تو یہ ہے سیرت امیر المومنین ہے، حصہ اول ہے، 2 جلدیں ہیں جو مفتی جعفر حسین صاحب نے امیر المومنین کے بارے میں لکھی ہیں، اور آپ کی خدمات میں سے صدقہ جاریہ میں سے ایک نہج البلاغہ کا ترجمہ ہے، صحیفہ سجادیہ کا ترجمہ ہے، اور میں نے سنا ہے سیرت حضرت فاطمۃ الزہرا بھی انہوں نے لکھی تھی، لیکن میرے خیال میں ابھی مارکیٹ میں نہیں ہے، یا تو وہ مکمل نہیں کر پائے تھے یا شاید کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ حدیث ہم سنتے رہتے ہیں کہ اذا مات ابن آدم، اولاد آدم اس دنیا سے جب رخصت ہوتا ہے، انقطع عمل اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اور لیکن 3 اعمال کا اجر اس کو برابر ملتا رہتا ہے۔ ایک ولد صالح، نیک اولاد جو والدین کی رحلت کے بعد ان کو یاد کرے، ان کے لیے طلب مغفرت کرے، خیرات وغیرہ ان کے لیے کرتا رہے، اور دوسرا صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ مثلا وہ کوئی کنواں جو ہے کھود کے جاتا ہے، درخت جو ہے نا وہ پھلدار وہ بو کے جاتا ہے، لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں، یا مسجد، امام بارگاہ وغیرہ وغیرہ، اور علم ينتفع به، اپنے بعد ایسے علمی آثار چھوڑ جاتا ہے کہ جس سے لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ آج ہم مفتی صاحب کی کتاب سے یہ چند حقائق بیان کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کو ہدیہ فرمائے۔ اچھا، انہوں نے حضرت ابو طالب کے ایمان کے حوالے سے ایک چھوٹا سا لیکن بڑی ٹھوس حقیقت لکھی ہے کہ آپ کا کہنا کا مطلب یہ ہے کہ یعنی برملا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا یہ بندے کے مسلمان یا مومن کے لیے کافی نہیں ہے، کسی بھی انداز میں اس حقیقت کا اظہار وہ ایمان کے ثبوت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ توجہ فرمائیں۔ چنانچہ پیغمبر اکرم ایک مرتبہ ان کے ہاں عیادت کے لیے آئے، حضرت ابو طالب بیمار ہوئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کی عیادت کے لیے ان کے پاس گئے۔ آپ نے عرض کیا، حضرت ابو طالب نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیا، یبن اخی، یبن اخی، یبن اخی، اے میرے بھتیجے، اے ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے۔ عام طور پر کہا جاتا جو ہے مثلا بیٹے کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ اے بھتیجے، ادعو ربک الذی یبعثک، یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ موجود ہے۔ ادعو ربک، دعا کرو اپنے رب کی بارگاہ میں۔ کون سا رب؟ الذی یبعثک، کہ جس نے تجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ کیا بچتا ہے بھائی؟ اور یہ ہماری روایت نہیں ہے، الاصابہ ہے، الاصابہ فی فضائل صحابہ ہے جی، انہوں نے لکھا ہے کہ دعا کی کہ میرے بھتیجے دعا کرو، ٹھیک ہے۔ اب مفتی صاحب کا ہی ترجمہ آپ کو سناتا ہوں، ہمارا ترجمہ کجا اور مفتی صاحب کا ترجمہ، اے بھتیجے اپنے پروردگار سے دعا کیجئے جس نے آپ کو مبعوث کیا ہے کہ مجھے شفا بخشے۔ اس کے بعد تبصرہ کرتے ہیں کہ آن حضرت نے بس بدعا ہو کر کہا، اللہم اشف عمی، خدایا میرے چچا کو شفا دے۔ اس دعا کے نتیجے میں آپ فوراً شفا یاب ہو گئے اور بستر بیماری سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگر آپ آن حضرت کو خدا کا فرستادہ رسول نہ سمجھتے ہوتے تو ان کی رسالت اور بعثت کو بیچ میں لا کر دعا کے طلبگار نہ ہوتے۔ یہ ان کا تبصرہ ہے اس جملے پر، کیا بعثت کا اعتراف
رسالت کا اعتراف نہیں ہے؟ اور کیا چیز ہے جی؟ اور کیا یہ دعا کے نتیجے میں فوراً شفا یابی سے ان کے یقین میں جلا نہ ہوئی ہوگی؟ اس کے علاوہ آپ کے وہ اشعار جی اشعار رسالت کے ثبوت میں بہت کافی ہیں، جن میں اسلام کی صداقت، دین کی حقانیت اور آن حضرت کی رسالت کا واضح لفظوں میں اعتراف کیا گیا ہے۔ دیوان ابو طالب مشہور ہے، دیوان ابو طالب میرے خیال میں یہ اس وقت کالج نے اس کو دیوان کو چھپوایا بھی ہے، پتہ نہیں اردو ترجمہ یا انگلش ترجمہ میں، اور وہ اشعار کثرت سے ہیں کہ ابن شہر آشوب مازندرانی کی متشابہ قرآن میں سورہ حج کی آیت وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ ذیل میں تحریر کیا ہے کہ حضرت ابو طالب کے وہ اشعار جو ان کے ایمان و تصدیق رسالت پر روشنی ڈالتے ہیں 3000 سے زائد ہیں۔ ابن ابی الحدید نے آپ کے مختلف اشعار کو نقل کرنے کے بعد نقل کیا ہے، یہ اشعار تواتر کے طور پر نقل ہوتے ہوئے آئے ہیں، اگر متوافق طور پر ان میں تواتر نہ بھی ہو مگر مجموعی طور پر بہرحال متواتر ہیں، کیونکہ مجموعی طور پر ایک ہی امر کی نشاندہی کرتے ہیں جو ان میں سب میں قدر مشترک ہے، اور وہ قدر مشترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اعتراف ہے۔ اب یہاں سے ان کے چند اشعار انہوں نے دیے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں انت الامین امین اللہ لا کذب وصادق القول لا لہو ولا لعب۔ آپ امین اور اللہ کے امین ہیں، آپ امین اور اللہ کے امین ہیں جس میں جھوٹ نہیں ہے، اور لچر ہے، لچر ہے، لچر ہے، اور لچر اور پوچھ باتوں سے پاک، لچر اور پوچھ باتوں سے پاک، اور راست رفتار ہیں۔ اچھا جی، ابھی یہ بتائیں مجھے محمد رسول اللہ اور کیا ہوتا ہے؟ انت الرسول رسول اللہ نعلمہ، انت الرسول رسول اللہ نعلمہ علیک تنزل من ذی العزت الکتب۔ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ اور آپ ہی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ان دونوں میں بتائیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا ہے؟ ہاں، آپ ہی اللہ کے رسول ہیں جس کا ہمیں علم ہے۔ علم یقین کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں، یہ ہمیں علم ہے، اور آپ ہی پر تو رب العزت کی طرف سے قرآن نازل ہوا ہے۔ اچھا جی، برائے خوشنودی حضرت ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اور لکھا ہے صلی اللہ محمد وآل محمد، جب قریش نے آپ سے یہ کہا کہ پیغمبر کو خاموش کیجئے ورنہ ہم سختی و تشدد کریں گے، تو آپ نے یہ اشعار کہے واللہ لن يصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا، خدا کی قسم جب تک میں زیر زفین دفن نہ کر دیا جاؤں قریش اپنے جتھوں سمیت آپ کے قریب بھٹک نہیں سکتے۔ جی، فاصدع بامرک ما علیک غضاضۃ وابشر بذاک وقر منک عیونا، بے کھٹ کے اللہ کے احکام بیان کیجئے۔ ہاں، ایک مشرک کہہ رہا ہے بے کھٹ کے، بغیر کسی تأمل کے، بغیر کسی خوف و ڈر کے اللہ کے احکام کو بیان کیجئے، اور اس طرح خوش اور خرم رہ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجئے۔ اس کے بعد فرمایا وَدَعَوْتَنِي وَعَلِمْتُ أَنَّكَ نَاصِحِي وَلَقَدْ دَعَوْتَ وَكُنْتَ ثَمَّ أَمِينًا، آپ نے مجھے دعوت اسلام دی اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ میرے خیر خواہ ہیں، اور پھر آپ امین بھی تو ہیں۔ اچھا جی، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، مجھے یقین ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دنیا کے تمام دینوں سے افضل ہے۔ مجھے یقین ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دنیا کے تمام دینوں سے بہتر ہے۔ تاریخ ابن کثیر میں ہے یہ۔ اچھا جی، جب شعب ابو طالب میں پناہ
لی تو 120 اشعار کا ایک طویل قصیدہ کہا. اس قصیدہ کے چند اشعار یہ ہیں: کذبتم و بیت اللہ نبذ محمدن ولما نطاعن دونہ ونناضل. خانہ خدا کی قسم، خانہ کعبہ کی قسم، تمہارا خیال غلط ہے کہ ہم محمد کے بارے میں دعواؤں میں جائیں گے اور ان کے سینہ سپر ہو کے نیزے اور تیر نہیں چلائیں گے. یہ تمہارا دام خیال ہے. نسلمہ حتی نسرع حولہ وَنَذْهَلُ مِنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلُ. ہم اس وقت تک انہیں دشمنوں کے حوالہ نہیں کریں گے جب تک ان کے سامنے مر نہ جائیں اور اپنے بیوی بچوں کو بھول نہ جائیں. حَدَبْتُ بِنَفْسِي دُونَهُ وَحَمَيْتُهُ وَدَافَعْتُ بِالذَّرَّاءِ وَالْقَلَاقِلِ. میں نے دل جان سے ان کی حفاظت کی اور اپنے دست و بازو اور سینے کے زور سے ان کا دفاع کیا. فَأَيَّدَهُ رَبُّ الْعِبَادِ بِنَصْرِهِ وَأَظْهَرَ دِينًا حَقُّهُ غَيْرُ بَاطِلِ. یہ بھی عجیب جملہ ہے. پروردگار عالم اپنی نصرت سے ان کی دستگیری کرے. اللہ تعالیٰ اپنی نصرت سے ان کی یعنی رسول خدا کی دستگیری کرے اور ان کے دین کو جو سراسر حق اور باطل کی آمیزش سے پاک ہے غلبہ دے. ان کے دین کو غلبہ دے جو برحق ہے اور سراپر جو ہے آمیزش باطل کی آمیزش سے پاک ہے. اچھا جی، اور بس آخر میں اہل بیت اطہار کے چند اقوال جو حضرت ابو طالب کی ایمان کے بارے میں ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اتفقا ارجح المطالب ہے. یہ ارجح المطالب ہماری کتاب نہیں ہے، اہل سنت برادران کی ہے. اتفق ائمۃ اہل البیت ان اہل البیت فی الاسلام غیر معتبرین. اہل بیت اس پر متفق ہیں کہ ابو طالب مسلمان مرے اور جو بات اہل بیت کے مسلک کے خلاف ہو وہ اسلام میں غیر معتبر ہے. واہ کیا بات کی. اچھا جی، علامہ طبرسی مجموع البیان میں کہتے ہیں ہمارے ہیں یہ قد ثبت اجماع اہل البیت علی ایمان ابو طالب و اجماعہم حجت. اہل بیت کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ حضرت ابو طالب مومن اس دنیا سے اٹھے اور ان کی اجماع حجت ہے، یعنی اس کے مطابق عمل کرنا واجب ہے. سبحان اللہ. تو میرا خیال میں بس آخری جملہ ہے. امام زین العابدین سے ایمان ابو طالب کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ مولانا کوثر نیازی انڈیا گئے تھے تو وہاں انہوں نے یعنی یہ من جملہ ان علماء اہل سنت میں سے جو تھے جو حضرت ایمان ابو طالب کے قائل تھے، انہوں نے امام زین العابدین کا نام لیے بغیر اس دلیل کو پیش کیا جو سب سے پہلے امام زین العابدین نے جو ہے نا وہ پیش کی ہے. امام زین العابدین سے ایمان ابو طالب کے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا وَعَجَبًا ان اللہ نہا رسول اللہ ان یقر مسلمتاً علی نکاح کافرن وقد کانت فاطمہ بنت اسد من السابقات اسلام ولم تزل تحت ابی طالب حتی ماتا. امام نے فرمایا تعجب ہے، اللہ نے رسول کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ کسی مسلمان عورت کو کافر کے نکاح میں نہ رہنے دیں. اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ کسی کافر کو کسی کو مسلمان کے کافر کے نکاح نہ رہنے دیں. اور فاطمہ بنت اسد جو اسلام میں سبقت کرنے والے خواتین میں سے تھی وہ ابو طالب کے مرتے دم تک ان کی زوجیت میں رہی. میرے خیال میں اس سے مستحکم اور ناقابل تسخیر دلیل نہیں ہو سکتی جی کہ رسول خدا نے اللہ کے حکم کی نعوذ باللہ مخالفت تو نہیں کی. اگر مومن نہ ہوتے تو آپ ان کو جدا کر دیتے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین.